آج جمعے والے دن صرف 7 بار استغفر اللہ کا یہ وظیفہ بتائے ہوئی طریقے سے بتائے ہوئی ترتیب میں پڑھ لینا، منٹوں میں دولت ملے گی، منٹوں میں، جو پوری زندگی نہ مل سکا۔ پوری زندگی تمہاری اگر لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہوئے گزری ہے میرے بھائیوں میری بہنوں، اس ویڈیو کو اگر تم نے اسکپ کر دیا، چھوڑ دیا، ساری زندگی پچھتاؤ گے۔ جمعے کے عمل تو بہت سے پڑے ہوں گے، بہت سی تسبیحات پڑھی ہوں گی، لیکن اس سے بڑا وظیفہ خدا کی قسم تم نے نہ پڑھا ہوگا۔ یہ وظیفہ غربت اور غریبی کا آخری حل ہے، یعنی کہ اس سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں، اس سے بڑا کوئی عمل دنیا میں نہیں۔ اور آج تک یوٹیوب کی ہسٹری پر تم نے ایسا وظیفہ اگر کہیں لیا ہو، کسی نے پڑھا ہو، تو آ کر مجھے بتا دے۔ آج تمہیں جمعے کا خزانہ دینے لگا ہوں۔ یہ پوری دنیا کے علماؤں کو میرا چیلنج ہے، یا آج اس سے بڑا کوئی وظیفہ لے کر آ جائے۔ میں آج اپنی تمام دکھیاری پریشان بہنوں اور بھائیوں کو ایسا عمل دینے لگا ہوں کہ جو 2 منٹ میں تمہاری غربت اور غریبی کو تمہاری زندگی سے مٹا دے گا، تمہاری ہر پریشانی کو دور کر دے گا۔ روٹھا ہوا شوہر اس عمل کو پڑھتے ہی مان جائے گا۔ اسی عمل کو اگر آپ لوگ پانی پر دم کر کے کسی روٹھے ہوئے کو منا دو، یعنی کہ کسی بھی ایسے بندے کو جو آپ سے شدید نفرت کرتا ہو، اس کو بھی پانی پر دم کر کے پلا دو، یقین مانو وہ بندہ ساری زندگی آپ کی محبت میں تڑپتا رہے گا، آپ سے دل و جان سے محبت کرے گا، چاہے وہ شوہر ہو، ساس ہو، کوئی بھی ہو۔ یہ عمل اگر پڑھ کے دعا مانگ لو اپنے حق میں، کوئی بھی دعا مانگ لو، اس عمل کو پڑھ کے پانی پر دم کر کے دکان کے چاروں طرف کونوں پر چھڑک دو، یقین مانو دکان پر گاہکوں کی لائن لگ جائے گی، لائن لگ جائے گی دکان پہ گاہکوں کی۔ اس سے بڑا کوئی عمل نہیں ہے، خدا کی قسم۔ گھر میں چھڑک دو پانی پر دم کر کے، کسی بیمار کو پلا دو پانی پر دم کر کے، یقین مانو آپ کے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ اس عمل کو پڑھ کے اگر صرف دعا ہی مانگ لو نا، کچھ بھی مانگ لو، پوری دنیا کے خزانے مانگ لو، خدا کی قسم منٹوں سیکنڈوں میں مل جائیں گے۔ یہ عمل دولت کا ایک خزانہ ہے، جمعے کے دن دنیا کے کسی کونے میں موجود ہیں، کسی گاؤں، کسی گلی، کسی بستی میں موجود ہیں، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، کہیں بھی موجود ہیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ اس عمل کو جمعے والے دن سکون سے اطمینان سے بیٹھ کر پڑھنا ہے، سکون سے اطمینان سے پڑھیے گا، جلد بازی میں بھاگا بھاگی میں نہ پڑھیے گا۔ بھاگا بھاگی میں اگر پڑھیں گے تو عمل کا فائدہ نہ ہوگا۔ دل سے، یقین سے، اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے پڑھیے گا، وارے نیارے ہو جائیں گے، خالی جھولیاں الماریاں بھر جائیں گی، خالی دکانیں مکان دولت سے بھر جائے گا، کیونکہ لاکھوں لوگوں نے اس عمل کو پڑھ کے آزمایا ہے۔ لاکھوں لوگوں نے اس عمل کو پڑھ کے، جس کے ہاتھ یہ جمعے کا راز لگ جاتا ہے، جس کے ہاتھ یہ جمعے کی تسبیح لگ جاتی ہے، پھر کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، وہ در در کی ٹھوکریں نہیں کھاتا۔ آج اگر اپنی آنے والی نسلوں کو دولت میں کھیلتا ہوا دیکھنا چاہتے ہو، اپنے گھر سے غربت اور غریبی کو مٹانا چاہتے ہو، تو عمل کو سنتے سمجھتے جائیے گا۔ دیکھیں میرے بھائیوں میری بہنوں، جب بندہ رب کی پکڑ میں ہوتا ہے نا، اس کا کوئی وظیفہ اثر نہیں کرتا۔ اور سیکنڈ پہلا مسئلہ، آپ لوگ اکثر کیا کہتے ہیں؟ ہمارے وظیفے اثر نہیں کرتے، کہتے ہیں نا ویڈیو کے نیچے یہاں وہاں۔ 2 وجوہات کی وجہ سے وظیفے اثر نہیں کرتے۔ پہلی وجہ، بندہ رب کی پکڑ میں ہوتا ہے، گناہوں کی وجہ سے رب کریم اس کو پکڑ لیتے ہیں، رب کی پکڑ میں چلا جاتا ہے گناہوں کی وجہ سے۔ تو آج اسی عمل کو پڑھتے ہی آپ کے گناہ بھی ختم ہوں گے، رب کی پکڑ سے ہٹ جائیں گے، رب کے لاڈلے بن جائیں گے۔ اور سیکنڈ نمبر پر جو مسئلہ جس کی وجہ سے آپ کے وظیفے اثر نہیں کرتے، کسی اپنے پرائے کی گندی نظر، کسی بھی اپنے پرائے کی جس نے آپ پر ایسی گندی نظر ماری ہے، آپ کا کبھی وظیفہ اثر نہیں کرے گا۔ نہ آپ بستر سے کھڑے ہو پائیں گے، نہ آپ کی پریشانیاں مصیبتیں دور ہوں گی۔ دیکھیں آج کل کوئی کسی کو خوش دیکھ نہیں سکتا، کوئی نہ کوئی رشتہ دار میں، خاندان میں کسی نہ کسی نے آپ کو نظروں میں رکھا ہوا ہے کہ یہ بھائی بڑا خوش ہے، یہ تو بڑے عیش و عشرت سے جی رہا ہے۔ انہیں یہ لگتا ہے کہ وہ اکیلے ہی جو ہے وہ تکلیفوں میں ہیں، پوری دنیا کی تکلیفیں ان کے ساتھ ہیں، پریشانیاں، باقی سب خوش ہیں۔ لیکن قبر کا حال تو مردہ ہی جانتا ہے، کون کس طرح جی رہا ہے یہ تو اللہ کی ذات جانتی ہے۔ تو آپ نے آج اس عمل کو پڑھ کے اپنے اوپر سے گندی نظر، بد نظر، عمل، بندش، جادو کے اثرات تک کو ختم کر دے گا یہ عمل۔ پھر آپ کے وظیفے 100% اثر کریں گے، اور وہ تسبیح، وہ راز پڑھنے کے لیے دوں گا، وہ عمل بتاؤں گا کہ اسی عمل کو اگر پانی پر پڑھ لو تو تمام طرح کی پریشانیاں، بیماریاں، پانی پیتے والے کی، مطلب آپ نے پانی پی لیا تو جسم کے کونے کونے سے ہر بڑی سے بڑی بیماری دور ہو جائے گی، تنگ دستی دور ہو جائے گی، آپ کے
جتنے مسائل ہیں پانی پیتے ہی ختم ہو جائیں گے. پانی پر نہ دم کرو، ڈائریکٹ دعا مانگ لو تو بھی بیڑے پار ہو جائیں گے. اس عمل کو پڑھ کے پانی پر دم کر کے دکان پر چھڑک دینا، دکان میں گاہکوں کی لائن لگ جائے گی. گھر میں چھڑک دینا، گھر میں برکتیں شروع ہو جائیں گی، جھگڑے ختم ہو جائیں گے، خوشیاں ہی خوشیاں آنا شروع ہو جائیں گی. کسی روٹھے ہوئے کو، کسی دشمن کو پلا دو، وہ آپ کے لیے اس کے دل میں نرمی پیدا ہو جائے گی، اس کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا ہو جائے گی. چاہے وہ باس ہو، چاہے وہ ساس ہو، شوہر ہو، کوئی کسی رشتے کے لیے اس عمل کو پانی پر دم کر کے پلا سکتا ہے. کوئی نیت نہ کرے، صرف یہ عمل کرے، پانی پر دم کرے اور کسی طرح اس بندے کو پلا دے. انشاءاللہ یہ چھوٹا سا عمل ہے، چند سیکنڈوں کا عمل ہے، لیکن کمالات اس عمل کے اتنے ہیں. اس عمل کو صرف پانی پر بھی پڑھ لیں یا ویسے ہی پڑھ کے دعا مانگ لیں، یہ عمل معجزات ہی معجزات ہیں، کمالات ہی کمالات ہیں. اب عمل سمجھانے لگا ہوں، آپ نے سکون سے بیٹھ جانا ہے. میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ عمل جمعے کے دن کا استغفر اللہ کا عمل ہے، جس میں 2-3 مزید وظائف شامل ہیں. آپ نے جمعے کے دن چاہے اپنی دکان پہ پڑھیں، چاہے اپنے گھر میں پڑھیں، لیکن ایسے وقت میں پڑھیے گا جب آپ لوگ پوری طرح فارغ ہوں، فری ہوں. اپنی مصروفیت میں کام کرتے ہوئے یا بزی ہوں تو خدا را اس دوران نہ پڑھیے گا. جب بھی جمعے کو پوری طرح فارغ ہو، فری ہوں، تو اس دوران اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھ لیجئے گا. رب کریم نے چاہا تو پوری دنیا کی دولت تمہارے قدموں میں ہوگی. پوری دنیا کے خزانے اس عمل کو پڑھتے ہی اگر تمہارے قدموں میں نہ آ جائیں تو پھر مجھے کہنا. آپ نے جمعے کے دن گھر میں، دکان میں، آفس میں، جہاں دل کرے وہاں بیٹھنا ہے، اور سب سے پہلے آپ نے استغفر اللہ کرتے ہوئے اس عمل کا شروعات کرنی ہے. استغفر اللہ کا مطلب ہے میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں. یہ ذکر گناہوں کی معافی، دل کی صفائی، رزق کی کشادگی اور روحانی سکون کے لیے نہایت مؤثر ہے. قرآن و حدیث میں اس کی فضیلت کچھ یوں بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بہت بڑا معاف کرنے والا ہے. سورہ نوح میں فرمایا گیا رزق میں اضافہ، اور جو شخص کثرت سے استغفار کرتا ہے اس کے رزق میں برکت اللہ پاک عطا فرماتا ہے اور مشکلات کو دور کرتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے جو شخص کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ اس کے ہر غم کو خوشی میں بدل دیتا ہے اور ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بناتا ہے. آپ نے آج کے اس مجرب ترین عمل میں معجزاتی وظیفہ پہلے نمبر پر استغفر اللہ کرتے ہوئے آج کا یہ عمل شروع کرنا ہے. درود شریف پڑھیں، کوئی سا بھی جو آپ کو یاد ہو. درود ابراہیمی پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، جو بہتر لگے، جو یاد لگے وہ درود شریف پڑھیں. اور درود پاک پڑھتے ہی فوری طور پر اس عمل کا پہلا معجزاتی وظیفہ، مشکلوں کو ٹالنے والا مشکل کشا وظیفہ استغفر اللہ کا عمل میں شامل کرنا ہے. آپ نے صرف اور صرف استغفر اللہ کا وظیفہ اس مجرب ترین عمل میں، اس مشکلوں کو ٹالنے والے مشکل کشا عمل میں پہلے نمبر پر شامل کرنا ہے. اور استغفر اللہ کا وظیفہ درود شریف پڑھتے ہی 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے. دیکھیں خدا را وظائف کی تعداد میں کمی پیشی نہ کیجیے گا. اس عمل کی اجازت سب کو ہے. جو بھی دکھیاری، غم کی ماری میری بہنیں، میرے بھائی جمعے کا یہ عمل پڑھنا چاہتے ہیں، چاہے دنیا کے کسی کونے میں ہیں، کسی گاؤں، کسی گلی، کسی بستی میں ہیں، عمل کی اجازت عام ہے. بس آپ نے ویڈیو کو ایک لائک اور کم از کم 3 لوگوں کو شیئر کرنا ہے. آپ کے ایک لائک کرنے سے کیا پتہ کسی دکھیارے کا، کسی غم کے مارے کا بھلا ہو جائے اور اس کا اجر و ثواب آپ کو ساری زندگی ملتا رہے. آپ نے ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں پہلے عمل کو سمجھنا ہے. دیکھیں جمعے کے دن بیٹھ گئے، درود شریف پڑھ لیا، 11 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ لیا. جو بندہ جمعے والے دن استغفر اللہ کرتا ہے، رب کو راضی کرتا ہے، رب کا لاڈلا ہو جاتا ہے. اللہ والے فرماتے ہیں کہ جمعے والے دن 11 مرتبہ استغفر اللہ کا وظیفہ پڑھنے والا اگر پوری دنیا کی دولت بھی رب کریم سے مانگ لیتا ہے اور رب کریم اس کی جھولیوں میں ڈال دیتے ہیں. اس کو وہ بے اولاد ہو تو اولاد کے لیے دعا مانگ لی. یہ عمل خاص طور پر وہ لوگ بھی، میری بہنیں، میرے بھائی بھی کر لیں جو بے اولاد ہیں، جنہوں نے ہر طرح کی کوشش کر لی اولاد کے لیے لیکن اولاد جیسی رحمت سے محروم رہی. تو آج جمعے والے دن نرینہ اولاد کے لیے پڑھ لیں. جو میری بہنیں، میرے بھائی جن کے رشتوں میں بندش ہے، رشتوں میں رکاوٹ ہے، رشتوں کی یہ عمل پڑھتے ہی لائن لگ جائے گی.
جیسا مرضی چاہیں گے اللہ پاک رشتہ عطا کر دیں گے۔ یہ عمل رشتوں میں بندش کے لیے پڑھ لیں، یہ عمل ہر طرح کی مشکل پریشانی کے لیے فوری طور پر اثر کرنے والا دنیا کا مجرب ترین عمل ہے۔ اس عمل کا پڑھنے والا کبھی زندگی میں یہ شکوہ نہیں کرتا کہ مجھے فائدہ نہ ہوا، یہ منٹوں اور سیکنڈوں میں اثر کر جاتا ہے۔ آپ نے 11 مرتبہ جیسے ہی استغفر اللہ پڑھ لیا، رب کو راضی کر لیا، رب سے اپنی دوستی کر لی، اب رب سے خزانوں کو لوٹنے کا وقت ہے، اب رب سے اپنی حاجتیں پورا کروانے کا وقت ہے، اب رب سے انعامات لینے کا وقت ہے۔ اب آپ نے جو وظیفہ اس عمل میں شامل کرنا ہے، آپ کے اوپر آسمان سے دولت برسنا شروع ہو جائے گی، منٹوں اور سیکنڈوں میں حالات بدل جائیں گے، گھر میں خوشیوں کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ روڈ پر کھڑا ہوا فقیر بھی اگر آج اس وظیفے کو پڑھ لے گا، یقین مانیں آپ نے جمعے کے دن ایک بار بیٹھ جانا ہے نا، تو یہ پورا عمل ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنا ہے، ایک آدھی منٹ ضرور لگ جائے گی۔ کوشش کرنا کہ چاہے صبح فجر کے وقت میری ویڈیو دیکھ رہے ہوں، کسی بھی وقت دیکھ رہے ہوں، دوپہر میں دیکھیں، جمعے کو شام میں دیکھیں، جب بھی دیکھیں، جیسے ہی ویڈیو دیکھیں، ویڈیو دیکھتے دیکھتے ایک مرتبہ تو اسی وقت میرے ساتھ ساتھ عمل پڑھ لینا، تاکہ اگر دن بھر میں کبھی بھول بھی جاؤ تو آپ کا عمل تو ہو جائے ایک بار کا۔ پھر دن بھر میں اگر فارغ ہو کے ایک آدھ بار اور بھی اس عمل کو پڑھ لو تو کوئی پابندی نہیں، اور اس عمل کو پڑھنے کے بعد پانی پر دم کر کے دکان پہ چھڑک دو، دکان پہ وارے نیارے ہو جائیں گے، گھر میں چھڑک دو پانی پر دم کر کے، خود پی لو پانی پر دم کر کے، کسی روٹھے ہوئے کو پلا دو، کسی دشمن کو پلا دو، معجزے دیکھنا۔ یہ عمل ایک معجزاتی عمل ہے، کسی بیمار کو پلا دو، کسی بے اولاد کو پلا دو، کسی قرضوں میں ڈوبے ہوئے کو پلا دو، کسی ایسے تنگ دست کو پلا دو جس کے گھروں میں فاقے ہوں، جو شدید مالی پریشانی میں ہو، لاکھوں کا قرضہ ہو، انشاءاللہ یہ پانی پیتے ہی فوری طور پر مسائل حل ہو جائیں گے۔ پانی پر نہ دم کریں تو صرف اس عمل کے پڑھنے کے بعد رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگ لیں، لیکن میں کہوں گا کہ اس عمل کے پڑھنے کے بعد پانی پہ دم بھی کریں، پانی بھی پئیں، پانی کا استعمال ہر جگہ کریں، دکانوں پہ گھروں پہ چھڑکیں، اور اس عمل کے پڑھنے کے بعد دعا بھی مانگیں، انشاءاللہ پھر معجزات دیکھیے گا، رب کی رحمت دیکھیے گا، انشاءاللہ وارے نیارے ہو جائیں گے۔ اب آپ نے جیسے ہی 11 مرتبہ استغفر اللہ کا معجزاتی وظیفہ پڑھ لیا، رب کو راضی کر لیا، رب کے لاڈلے بن گئے، اب آپ نے فوری طور پر تمام میرے بھائیوں میری بہنوں، تمام دوستوں بزرگوں، اب آپ نے جو معجزاتی وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے، یہ بڑا مجرب ترین وظیفہ ہے، یہ وظیفہ ہے یا کریموں کا۔ یہ وظیفہ میرے بھائیوں میری بہنوں، آپ نے تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ کے جمعے والے دن کے اس معجزاتی عمل میں یا کریمو یا کریمو یا کریمو اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک ہے جو قرآن و حدیث میں اللہ کی عظیم صفات اور مہربانی کو بیان کرتا ہے۔ آپ نے یا کریمو کا ورد کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنی صفت کریم کو مختلف موقع پر بیان کیا ہے۔ سورۃ النمل میں آیت نمبر 40 میں بے شک میرا رب بڑا کریم اور عظیم ہے، ان ربی غفور کریم۔ سورۃ الانعام میں اس کا ذکر ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اپنے رب جو بڑا کریم ہے کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہے۔ قرآن مجید کو بھی کریم کہا گیا ہے۔ سورۃ واقعہ میں بے شک یہ قرآن ایک معزز کتاب ہے، ان القرآن الکریم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے کرم کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے، فرماتے ہیں اے میرے بندے، اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، اگر تو زمین کے برابر گناہ کر لے کر آئے اور مجھ سے معافی مانگے تو میں زمین کے برابر مغفرت عطا فرماؤں گا، کیونکہ میں بڑا کریم ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک تمہارا رب بڑا با حیا اور کریم ہے، وہ اپنے بندے کے ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا، لوٹانے سے شرماتا ہے جب وہ اس سے دعا کرتا ہے۔ تو آپ نے آج جو وظیفہ پڑھنا ہے اس عمل میں سیکنڈ نمبر پر، کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک تمہارا رب بڑا با حیا اور کریم ہے، وہ اپنے بندے کے ہاتھ خالی لوٹانے سے شرماتا ہے جب وہ اس سے دعا کرتا ہے۔ تو آپ نے آج کے اس معجزاتی عمل کا سیکنڈ نمبر والا وظیفہ یا کریمو کرتے ہوئے رب کریم کو پکارنا ہے۔
یا کریمو پڑھنے سے رب کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے، رب کریم راضی ہو جاتے ہیں، پھر حالات بدل جاتے ہیں، پھر غربت اور غریبی کے خاتمے ہو جاتے ہیں، تنگ دستیاں پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، بے روزگاروں کو روزگار مل جاتا ہے، بے اولادوں کو اولاد مل جاتی ہے، غربت اور غریبی فوری طور پر دور ہو جاتی ہے۔ آپ نے یا کریموں کو اس معجزاتی عمل میں تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، پڑھتے چلے جائیں اور دل ہی دل میں اپنی حاجتوں مرادوں کے لیے مانگتے چلے جائیں۔ میرا رب جو ہے وہ بڑا رحمان ہے، بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، وہ جب دینے پر آتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر عطا کرتا ہے۔ بس ہم گناہ گار ہیں، ہمیں مانگنے کا طریقہ سلیقہ نہیں آتا۔ آپ نے یا کریموں کو 11 بار ہی پڑھنا ہے۔ پہلا وظیفہ استغفر اللہ کا آپ نے 11 بار پڑھا اور فوراً سے آپ نے یا کریمو یا کریمو یا کریمو کو کرتے ہوئے 11 مرتبہ پڑھ لیا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جمعے والے دن یا کریموں کا وظیفہ پڑھنے سے 11 کروڑ حاجتوں کی نیت بھی کر کے بیٹھا جائے تو وہ کی تمام پوری ہو جاتی ہیں۔ اب 11 مرتبہ یا کریموں کا وظیفہ پڑھتے ہی عمل کا تیسرا وظیفہ عمل میں شامل کر لینا ہے۔ اس عمل کا تیسرا وظیفہ دنیا کا ایسا مجرب ترین وظیفہ ہے کہ اللہ والے جب کوئی بندہ مشکلوں میں ہوتا ہے، جب وظائف پڑھ پڑھ کے تھک جاتا ہے، جب اعمال کر کر کے تھک جاتا ہے، کسی وظیفے سے اگر کسی دکھیارے کو غم کے مارے کو فائدہ حاصل نہ ہوتا ہو تو اسے جو وظیفہ بتانے لگا ہوں اس وظیفے کے پڑھنے کی تاکید کرتے ہیں۔ یہ وظیفہ ہے غربت اور غریبی کا دشمن۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، اب جو وظیفہ آپ نے اس عمل میں پڑھنا ہے یہ وظیفہ یا سلاموں کا وظیفہ ہے، بڑا مجرب ترین وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ یا سلاموں کا اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک ہے جو اس کی سلامتی عطا کرنے اور ہر قسم کے نقص اور عیب سے پاک ہونے کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ نام قرآن و حدیث سے ثابت ہے اور اللہ کی عظمت کو بیان کرتا ہے۔ السلام کا مطلب ہے ہر قسم کے نقص، کمزوری اور عیب سے پاک، وہ ذات جو سلامتی عطا کرتی ہے، امن و سکون کا۔ آپ نے آج کے اس معجزاتی عمل میں یا سلامو پڑھتے ہوئے اس عمل کو آگے کی طرف لے کر جانا ہے۔ سورۃ الحشر میں بھی اس کا ذکر ہے، آیت نمبر 23 میں، وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہ نہایت پاک، سلامتی دینے والا، امن و امان عطا کرنے والا، غالب اور زبردست ہے۔ واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام۔ سورہ یاسین آیت نمبر 58 میں بھی اس کا ذکر ہے، ان پر سلام ہوگا جو رب رحیم کی طرف سے ہوگا، سلام قولا من رب الرحیم۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 16 میں بھی اس کا ذکر ہے کہ اللہ سلامتی کی راہ دکھاتا ہے اور ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے لیے طلب ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ ہی سلام ہے اور اسی کی طرف سلامتی لوٹتی ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوتے تو یہ دعا پڑھتے، اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذی الجلال والاکرام۔ اے اللہ تو سلام ہے اور سلامتی تجھی سے ہے، تو بڑی برکت والا ہے، اے عظمت اور بزرگی والے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم آپس میں سلام کو عام کرو تاکہ تمہارے درمیان محبت پیدا ہو۔ تو آپ نے آج کے جمعے کے اس مجرب ترین عمل کا تیسرا دولت کا سلطان وظیفہ یا سلامو پڑھتے ہوئے اس عمل کو آگے کی طرف لے کر جانا ہے۔ چند گھڑیاں، چند سیکنڈ باقی ہیں، خدا را 1 سیکنڈ کی ویڈیو بھی اسکپ نہ کیجیے گا۔ یا سلامو کرتے ہوئے آپ نے یہ تیسرا مجرب ترین وظیفہ یا سلاموں کا صرف اور صرف میرے بھائیوں میری بہنوں 21 بار پڑھنا ہے۔ وظائف نوٹ کر لیں، وظائف کی تعداد میں کمی پیشی خدا کا واسطہ نہ کیجیے گا، نہ تو پھر شکایت نہ کیجیے گا کہ عمل اثر نہ کیا۔ جب یا سلامو 21 بار پڑھ لیں، جمعے کے اس معجزاتی عمل میں آخر میں کیا کرنا ہے، چند سیکنڈ باقی ہیں، 1 آدھ منٹ کی ویڈیو باقی ہے، دیکھ کر سن کر سمجھ کر چلے جائیے گا، بیڑے پار ہو جائیں گے، ساری زندگی دعائیں دو گے۔ یا سلاموں کو جیسے ہی آپ نے 21 بار پڑھ لیا، آخر میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے گا اور فوری طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے ہی پڑھ لیں، آپ تمام ساتھی، بہن، بھائی، دوست، احباب، آپ نے فوری طور پر فوراً سے آپ نے قل هو اللہ احد
اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے فوری طور پر سورہ اخلاص پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جیسے ہی سورہ اخلاص پڑھ لیں آخر میں وہی درود شریف پڑھیے گا جو شروع میں پڑھا تھا۔ اب پانی پر دم کر کے دکان پر بھی اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں، گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں جگہ پر چاہیں دونوں جگہ پڑھ لیں۔ اور دکان پہ پڑھیں تو پانی پر دم کر کے پہلے خود پئیں اور دکان کے چاروں کونوں پر چھڑک دیں۔ دکان پر گاہکوں کی لائنیں لگ جائیں گی۔ گھر میں پڑھیں تو پی لیں، بیمار کو پلائیں، تمام لوگوں کو پلائیں۔ جو دشمن ہو اس کو بھی کسی بہانے پلا دیں، جو نفرت کرتا ہو اس کو پلا کر دیکھ لیں، وہ محبت میں بدل جائے گی۔ اور یہ پانی خود بھی پی لیں اور بچ جائے تو بڑے زیادہ پانی میں اس کو ملا دیں اور پھر گھر کے چاروں کونوں پر چھڑک دیں۔ اور اس پانی کو چاہیں تو کافی دن تک بھی پیا جا سکتا ہے۔ اس عمل کو ضرور کیجیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔